قربانی کے موقع پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی ہم لوگ کرتے تو ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مفہوم کیا ہے؟ یا قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ قربانی ہمیں بتاتی کیا ہے؟ قربانی ہمیں درس کس بات کا دیتی ہے؟ تو اس حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ کیا دین ہمیں قربانی کرنے کا حکم صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر دیتا ہے، یا عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی ہمیں قربانی کا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کہتے کس کو ہے، قربانی کا مفہوم کیا ہے، قربانی کا معنی کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو دبا کر، ہم اپنی خواہشات کو دبا کر دوسروں کا خیال کریں۔ یہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو دبا لیں، اپنی خواہشات کو دبا لیں، اپنے چسکوں کو دبا لیں، اپنی عیاشی کو دبا لیں، ہم دوسروں کو راحت پہنچائیں، دوسروں کو سکون پہنچائیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، دوسروں کا احساس کریں، دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ قربانی اس چیز کا نام ہے۔ اگر اس مفہوم کو دیکھا جائے تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ قربانی صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں ہے، بلکہ پورا سال، پورا مہینہ، پورا ہفتہ، ہر دن، ہر لمحہ جہاں پر بھی تمہیں موقع ملے، قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا، قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹنا، دوسروں کے اندر خوشیاں بانٹنا، دوسروں کو راحت پہنچانا، دوسروں کو سکون پہنچانا، دوسروں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ہیلپ کرنا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہی قربانی ہے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں بلکہ پورا سال ہمیں کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جانور ذبح کر کے آپ قربانی کریں۔ اب جانور ہم نے ذبح کرنا ہے، یہاں پر قربانی کرنی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر میں ایک جملہ ایڈ کرنے لگا ہوں، ایک جملے کا اضافہ کرنے لگا ہوں کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی میں قربانی نہیں کرتے۔ یہ قربانی میں قربانی کا مطلب کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب قربانی قریب آتی ہے نا تو ہم موبائلوں پہ نمبر ملانا شروع کر دیتے ہیں، رشتہ داروں پہ نمبر ملاتے ہیں اور نمبر ملا کر فون کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی قربانی کر رہے ہو؟ جی قربانی کر رہا ہوں۔ اچھا ایسا کرنا ہے بکرے کی اگلی ٹانگ جو ہے نا یہ میرے لیے اسپیشل رکھ دینا، کیونکہ میں باقی گوشت نہیں کھاتا، بس میرے لیے بکرے کی ایک ٹانگ کافی ہے، گوشت کا فلاں حصہ مجھے پسند ہے لہذا یہ تو میں نہیں رکھوں گا۔ اب جو قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے وہ رکھا جاتا ہے جو چربی والا ہو، جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو ہڈی والا ہے، جو کسی کام کا نہیں ہے، چلو یہ مکس کرو اور غربا میں تقسیم کر دو۔ اگلی ٹانگیں فریج میں رکھ دو، پچھلی ٹانگیں فلاں رشتے دار کو دے دو، جسم کا فلاں حصے کا گوشت فلاں جگہ پر کر دو۔ یہ ہم کرتے ہیں، کیا یہ ہم قربانی کر رہے ہیں؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کس طریقے سے راضی ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کے بندوں کو راضی کرو گے، جب آپ برابری کرو گے، جب آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرو گے۔ لیکن خدا کی قسم ہم قربانی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، لیکن جو قربانی کی روح ہے، جو قربانی کا مقصد ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو عام کر دیا اور قربانی کو گوشت کھانے کی اجازت دے دی۔ ورنہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ سابقہ امتوں میں بھی قربانی تھی، لیکن قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آئی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، تو یہ علامت تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ اپنا احسان کیا، انعام کیا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کے استعمال کی اجازت دے دی ہے، لیکن استعمال کی اجازت ملی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لہذا مجھے فلاں حصہ پسند ہے میں نے یہ اپنے لیے رکھ لیا، فلاں حصہ رشتہ دار کے لیے رکھ لیا۔ اب جو گوشت
کسی کام کا نہیں ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہو نہیں رہا؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا چلو. قربانی کا مفہوم میں نے کیا عرض کیا کہ اپنی ضرورت کو دبا کر، اپنی آسائش کو ختم کر کے، اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو مد نظر رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ قربانی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، آپ ذرا چلے جائیں وزیر آباد کے اندر جتنی بھی الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں ان سے پتا کریں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی ہمارے فریجیں اور فریزر یہ عید کے موقع پر بکتے ہیں نا، پورا سال میں نہیں بکتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے گھر میں سٹور نہ کریں، لیکن اس کو اس قدر ہم لے جاتے ہیں اور اس کے اندر ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور مختلف طرح کی تعویلیں کرتے ہیں کہ جی ایسے ہے یہ ہے میرے بھائی. اور پھر ایک اور بڑا المیہ ہوتا ہے، یقین کیجئے گا چونکہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. پھر عید سے پہلے یہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ فون کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی گوشت کا فلاں حصہ رکھ دینا میرے لیے وہ کافی ہے. پھر دوستیوں کا پالا جاتا ہے، اپنی سلام دعا کو پالا جاتا ہے. ضرورت مند جو لوگ ہیں نا وہاں کا گوشت نہیں پہنچایا جاتا. جو ضرورت مند ہے، جو سفید پوش ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ فون کر کر کے کہتے ہیں جی میرا حصہ نہیں ابھی تک پہنچایا گیا، میرا حصہ نہیں پہنچایا گیا. پھر اس سے بڑا ایک اور بڑا المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ گوشت کے جو خاص حصے ہیں نا ان کو رکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے پارٹیاں کرنی ہے، ہماری ٹکا پارٹی ہے، لہذا ٹکا پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ چاپ کا مزہ ہی کچھ اور ہے، پچھ کے گوشت کا مزہ ہی کچھ اور ہے. لہذا میں نے تو ٹکا پارٹی کرنی ہے. اور خدا کا خوف کرو یار، قربانی کر رہے ہو، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ شریعت کا حکم ہے. علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جو انسان قربانی کرے اور قربانی کے پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ ہم گوشت کھائیں گے، صرف گوشت کھانے کے لیے وہ قربانی کر رہے ہیں تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں. اللہ کے ہاں خدا کی قسم یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اس نیت سے قربانی کر رہا ہے کہ ہمیں گوشت ملے گا، ہم گوشت کھائیں گے، ہم پارٹیاں کریں گے، ہم ٹکا پارٹی کریں گے، ہم یہ کریں گے، خدا کی قسم اس کی قربانی قبول ہی نہیں. قربانی کا مقصد ہے اللہ کی رضا، قربانی کا مقصد ہے اللہ کی خوشنودگی، قربانی کا مقصد ہے اللہ کا قرب، قربانی کا مقصد ہے غرباء تک، ضرورت مندوں تک گوشت کو پہنچانا. قربانی کا مقصد ہے جو مفلس ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کی خوشیوں کو ان کو خوشیوں میں شامل کرنا. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم قربانی نہیں کر رہے. اس لیے میں نے یہ شروع میں جملہ عرض کیا تھا کہ ہم قربانی تو کر رہے ہیں، قربانی ریاکاری کی کر رہے ہیں، دکھلاوے کی کر رہے ہیں، لیکن قربانی میں قربانی نہیں کر رہے. قربانی میں قربانی یہ ہے کہ آپ جانور بھی اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں، اور جب اس کی تقسیم کا موقع آ جائے نا تب بھی سارے گوشت کو برابر کر کے مکس کر کے پھر اس کو تقسیم کریں. پھر آپ کا جو حصہ بنتا ہے گھر کے لیے وہ اپنا گھر کا حصہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ پہلے ہی اپنے جو ہے وہ جانور کے فلاں حصے کا گوشت یہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا، اگرچہ وہ 1/3 تک ہے، اگرچہ وہ 1/3 ہے، لیکن یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ آپ اچھا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں اور جو دوسرا گوشت ہے جو آپ غریبوں میں تقسیم کریں. یہ بھی انصاف نہیں ہے. اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، آپ کی نیتیں کیا ہیں، آپ کی مرادیں کیا ہیں، آپ سوچتے کیا ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، یہ تو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے نا. اس لیے خدا کی قسم انما الاعمال بالنیات، اپنے اعمال کے اندر اپنی نیتوں کو خالص کرو. نیت کیا ہے؟ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. لہذا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو عدالت جو ہے وہ مساوات قائم کرو، برابری کرو، عدل کرو، انصاف کرو، ضرورت مندوں تک پہنچاؤ، حاجت مندوں تک پہنچاؤ. اس سے اللہ راضی ہوگا. اور اگر بات رہی وہی کہ جو آپ ہمارے معاشرے میں ایک چل رہا ہے رواج کہ جی
फला फला गोश्त फ्रिज में रख दिया जाए, फ्रिजों को भर दिया जाए, लेकिन जरूरतमंद फिर वही सफेद गोश्त, फिर वही भूखे का भूखा रहे। आपके यहाँ तो 2-2 महीने का गोश्त खत्म ना हो और गरीब बेचारे को एक दिन भी खाना नसीब ना हो, तो ये शरीयत का तकाजा नहीं है। शरीयत ये नहीं कहती। कुर्बानी का मफहूम मैंने अर्ज किया है कि ये है कि दूसरों तक खुशियों को पहुंचाया जाए, जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। आप अपनी ख्वाहिश को दबाकर, अगर आप साहिब तौफीक है ना, खुदा की कसम अल्लाह ने आपको साहिब वुसअत बनाया है, तो आप पूरा साल गोश्त खाते हैं, लेकिन गरीब बेचारा उसको सिर्फ ईद के ईद नसीब होता है, वो आम दिनों के अंदर गोश्त नहीं खाता। ईद के मौका पर वो तो उसको अच्छे तरीके से गोश्त खिलाना चाहिए। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आज जो अभी तक मैंने बात की है, मैंने 3 बातें अर्ज की हैं। पहली बात जो शुरू में मैंने अर्ज की थी कि ये जो जुल्हज का पहला अशरा है, ये बड़ी फजीलत का हामिल है। दिन का रोजा, एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर। रात की फजीलत ये लैलतुल कद्र की फजीलत के बराबर है। तकबीरात तशरीक पढ़नी है 9 जिलहज की फजर से लेकर और 13 जिलहज की असर तक तकबीरात तशरीक पढ़नी है। और तीसरे नंबर पर मैं अर्ज कर रहा हूं, कुर्बानी करें, लेकिन कुर्बानी के साथ कुर्बानी में भी कुर्बानी करें, जरूरतमंदों को पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए।